بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. میرے مشفق و مربی بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا کی سرپرستی اور نگرانی میں آج کے اس اجلاس میں جمع ہونے والے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری معزز ماں اور بہنوں، سیرت النبی کا عنوان ہے اور سیرت کے معنی آتے ہیں کسی کی زندگی کے واقعات اور اس کی زندگی کی تفصیلات. انگریزی میں جس کو بایوگرافی کہا جاتا ہے، لائف ہسٹری کہا جاتا ہے یا لائف سٹوری بھی کہا جاتا ہے. سیرت اردو کا ورڈ ہے، اردو کا لفظ ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ختم ہو کر ہم 13 میں داخل ہو گئے. گزشتہ کل سکندرآباد کی مارٹ پلی کی جامع مسجد میں عشاء بعد ایک تفصیلی پروگرام تھا جس میں میری بھی حاضری ہوئی.
واپسی تقریباً 2 بجے رات کو آج کے اس پروگرام کے لیے قطعاً طبیعت پہلے سے بھی آمادہ نہیں تھی، لیکن ہمارے دوست حافظ ساجد صاحب نے کہا کہ مولانا کا حکم ہے آپ کو آنا ہے، اور ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ بڑے جب حکم دیتے ہیں تو چھوٹوں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس حکم پر لبیک کہے۔ تو میری مولانا سے خاص طور سے درخواست ہے کہ اپنی خصوصی توجہات اور دعاؤں سے مجھے نوازتے رہیں، تاکہ یہ گفتگو جتنی بھی دیر ہو خیر کی اور میرے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے فائدے کی گفتگو۔ میرے محترم بزرگوں، سیرت النبی کے نام سے ہم بچپن سے پروگرام کرتے سنتے آئے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں تعارف اور پہچان نہیں ہوئی۔ ہم سنتے تو آئے ہیں کہ نبی کا نام کیا ہے، نبی کے ماں باپ کا نام کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا۔ بہت سے حضرات ابتدا کے واقعات سنا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کتابوں میں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے، پیدائش کے وقت حالات کیا تھے، اور اس کے بعد آپ کی 8 سال تک کی زندگی جو کتابوں میں موجود ہے وہ تو سنا دی جاتی ہے، لیکن 8 سال سے لے کر پھر 25 سال جس وقت آپ کی عمر مبارک پہنچی، تو اس زمانے کی زندگی پر عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، جبکہ اس ملک کے ان حالات میں اس وقت ہمارے لیے سیرت کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ابتدائی دنوں کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اچھا آئیڈیل اور نمونہ ہے، حسنہ ایک اچھا نمونہ ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ مشہور ہے جانوروں میں نقال جانور بندر کو کہتے ہیں۔ بندر ہماری چیزوں کو کاپی کرتا ہے، آپ اس کے سامنے جو حرکت کریں گے وہ بھی اس کو نقل کرے گا۔ چھوٹے بچے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، اسکول جب جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ امی ادھر دیکھو تو اماں ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھو تو ادھر دیکھتی ہے، کہتی ہیں پہ سر کھجا لو، تو بچی محبت سے کہتی ہے کہ آپ تو بندر جیسی حرکتیں کر۔ تو بندر کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں، خاص طور سے انسانوں کی، اور قصے اس پہ بہت ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ نقل کرنے میں سب سے زیادہ انسان آگے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی نقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر طبقے کو پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک کا جتنا زمانہ ہے، اس پورے زمانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان کو، ہر طبقے کو اس پر اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ سیرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کچھ واقعات آپ کو سنا دیے جائیں، کچھ قصے آپ سن لیں اور اس پر آہ اور واہ کر لیں اور اس کے بعد چھٹی نہیں۔ میرے عزیزو، سیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو آخری نبی تمہارے پاس بھیجا، جس نبی کے نام لینے والے ہو، اس نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈال دو۔ یہ ہے اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو شروع فرمایا حضرت آدم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آتے گئے،
لیکن اس نبوت کو جو مکمل فرمایا، اختتام تک پہنچایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا۔ گویا کہ نبوت کی معراج، اللہ کے نبی، کامل نبی، اکمل نبی، آپ کی نبوت میں بھی سب سے اعلیٰ، آپ کی بعثت دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے نرالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، اظہار کرنے سے پہلے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قوم اور اپنی بستی میں رکھا۔ قوم نے آپ کا بچپن دیکھا، قوم نے آپ کی جوانی دیکھی، قوم نے آپ کا ادھیڑ عمر کا حصہ دیکھا، قوم نے آپ کی شادی دیکھی، قوم نے آپ کی تجارت دیکھی، قوم نے آپ کے اخلاق دیکھے، قوم نے آپ کا کردار دیکھا، قوم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ البست فیکم عمرا من قبلہ، کہ ایک زمانہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا اپنی قوم میں گزارا، جب قوم نے آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کی سچائی، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کی طہارت، آپ کا تقویٰ، یہ ساری چیزیں جب قوم نے دیکھ لی، تسلیم کر لیا، مان لیا، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے نبی اعلان فرمائیے اور لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے دیجیے۔ تو 40 سال تک آتے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام چیزیں پیدا ہو چکی تھیں جو ایک نبی کی زندگی کے لیے ضروری تھیں۔ آپ کی سیرت کے اندر ایک اس طرح کی تاریخی حقیقت پائی جاتی ہے اور ایک ایسی جامعیت پائی جاتی ہے کہ سیرت کا کوئی ایک ہلکا سا واقعہ بھی ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان فاحشا ولا متفحشا، شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گفتگو کرتے تھے اور نہ فحش گفتگو کو پسند کرتے تھے۔ ہلکا مذاق، ایسی گفتگو کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے، حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں مزاح تھا، آپ کی طبیعت میں تبسم تھا، مسکراہٹ تھی۔ آپ بھی کبھی کبھی صحابہ سے مذاق کر لیا کرتے تھے، لیکن مذاق کی ایک حد ہوا کرتی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر اس بڑھیا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آقا نے فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ بوڑھیا رونے لگی، کہا کہ یا رسول اللہ زندگی بھر آپ کا نام لیتی رہی اور اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو وہ مایوسی کے ساتھ جانے لگی تو آقا نے بلا کر کہا کہ اماں جان، بوڑھیاں جنت میں بوڑھی بن کر نہیں جائیں گی، بلکہ بوڑھیوں کو بھی جوان بنا کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح سے مزاح آپ نے فرمایا۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ تجھے اونٹنی نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو صحابی مایوس ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ بچہ لے جا کر کے اس کے پالنے اور اس کے چرانے کا خرچ میں اپنے پاس کہاں سے لاؤں؟ میرے اپنے زندگی کے لالے پڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بھائی میں جو تجھے بڑی اونٹنی دوں گا وہ بھی کسی نہ کسی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک مزاح آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، لیکن عام طور پر آپ کی گفتگو میں فحش الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ ایسی گفتگو، ایسی بات آپ نہیں کرتے تھے کہ جس میں کوئی غلط لفظ آ جائے، تہذیب کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل جائے۔ گالی دینا تو بہت آگے کی چیز ہے، کوئی ایسا بد تہذیبی والا لفظ بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ امہات المؤمنین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ایک خاتون کی طرف جن کا قد چھوٹا تھا۔ ام المؤمنین نے اشارہ کیا کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا، ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جس کا قد کم ہوتا ہے۔ ام المؤمنین نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو آقا نے فرمایا کہ اے میری زوجہ، تو نے جو حرکت کی ہے اگر اس حرکت کو لے جا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ آپ نے ایسی تربیت کی
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ اٹھائیں ہمیں اس میں ہماری اپنی زندگی کے لیے پوری رہنمائی ملتی ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر جو غلطیاں پائی جا رہی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم نے صحیح آئیڈیل اور نمونہ نہیں دیا۔ میں نے کہا انسان کی فطرت ہے نقل کرنا، انسان کی عادت ہے نقل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ کسی نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے تو ہمارے بچوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے، کہاں گھٹنوں سے پھٹا ہے، کہیں رانوں سے پھٹا ہے، کہیں پتہ نہیں کہاں سے پھٹا۔ کسی نے اس آستین پر دوسرا رنگ چڑھایا، اس پر دوسرا رنگ چڑھایا تو ہمارے بچوں نے چڑھا لیا۔ کسی نے کس طرح کے بال جما رکھے، ہمارے بچوں نے اس کو جما لیا۔ تو یہ جو بچوں کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ذہن چلتا ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ ہے نقل کرنا، کاپی کرنا۔ اسی فطرت کو اللہ نے سامنے رکھ کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تمہارے لیے اگر چلنا کسی کے پیچھے ہے اور کسی کی زندگی کے مطابق اگر تم چلنا چاہتے ہو تو پھر یہ طریقہ ہے اور یہ اسوہ اور یہ آئیڈیل ہے جو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کی زندگی بھی میں محفوظ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے، آپ کی پیدائش محفوظ، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات محفوظ، آپ نے مدینے میں جس کنویں میں تیرنا سیکھا وہ کنویں کا نام محفوظ، اس کنویں کی گہرائی محفوظ، اس کنویں کی چوڑائی اور لمبائی حدود 4 محفوظ۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے یہ باریک اور تاریک گوشے بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھ دیے۔ کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے لیے جو سب سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جیسی شخصیت ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی جیسا مقام ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی جیسی شخصیت کو اللہ نے ہمیں دیا اور آپ کی پوری زندگی موجود ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کی شادیاں، آپ کی تجارتیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہم دوسروں کے محتاج بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ذات ہے، اگر ہم اپنے نبی کی اتباع چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالی پھر دوسروں کی اتباع میں ہمیں لگا دے گا۔ یہ معاملہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہو تو نبی کے طریقے پر چلو، چاہو تو نہ چلو، نہیں میرے بھائی۔ قرآن نے کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک ایسے نبی کو بھیجا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ وہ اس کا تذکرہ تورات میں ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے اس نبی کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے۔ تورات میں حضور کا نام ذکر کیا گیا، آپ کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ اس کے 5ویں حصے کی جس کو استثنائیات کہا جاتا ہے، اس کی 18ویں جلد کی 18ویں حصے کی 18ویں آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تمہارے بعد تمہارے جیسا ایک نبی بھیجنے والا ہوں، جو اس کی بات مانے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا میں اس سے ناراض رہوں گا، اس پر عذاب اترے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اے موسیٰ وہ اپنی زبان سے جو کچھ نکالے گا وہ میری طرف سے ہوگا، اس کے اپنے دل کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے نبیوں کو تذکرہ، پہلے نبیوں کی کتابوں میں تذکرہ، اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی نے آ کر امت کو بتلایا اچھے کام کیا ہوتے ہیں، نبی نے آ کر امت کو بتلایا کہ ناجائز کام کیا ہوتے ہیں، حلال چیزیں کیا ہوتی ہیں، حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یحرمو
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزوں کو نبی نے حرام قرار دے دیا، گندی چیزوں کو نبی نے حرام قرار دے دیا، اور لوگوں کے دلوں پر جو بوجھ تھا، لوگوں کے سروں پر جو بوجھ تھا غیر اللہ کی عبادتوں کا، نبی نے آ کر کے اس بوجھ کو ہٹایا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی تمہارے بارے میں اتنی خیر خواہی کی باتیں کرتا ہے، اب جو آدمی اس نبی پر پہلے مرتبہ ایمان لائے گا، والذین آمنوا بہ، ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قانونی ایمان ہوتا ہے اور ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے۔ قانونی ایمان وہ ہے جو معاف کیجئے گا کہ ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دستاویزات کے اندر، ہم اپنے راشن کارڈ کے اندر، ہم اپنے آدھار کارڈ کے اندر اپنے آپ کو مسلمان لکھوا تو لیتے ہیں، لیکن دل کے نہا خانوں میں، اندرون کے اندر ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کا کیا عالم ہے، یہ ہم اور آپ خوب جانتے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تعلق تھا۔ آقا نے پوچھا کتنی ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کو اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا اتنا ہی؟ اتنا ہی؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہو؟ کہا کہ جب تک تم اپنے آپ سے زیادہ مجھے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ وہ صحابی خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ ہاں اب آپ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ پسند ہیں، اب میں اپنی خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی زندگی کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنے کام کی اور اپنے فائدے کی چیزوں کو اے نبی آپ کے نام پر قربان کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی ہے کہ جو اپنی ذات سے زیادہ نبی سے محبت کر لے؟ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ نبی سے محبت ہوئی؟ ہماری اپنی ذات کو ہم نے نبی کی ذات سے اعلیٰ سمجھ لیا؟ معاف کیجئے گا، نبی نے کامیابی کے جو اصول بتلائے تھے ہم نے ان اصولوں کے خلاف زندگی گزارنی شروع کی۔ نبی نے جو زندگی کے طریقے بتلائے ہم نے ان طریقوں کے خلاف زندگی گزارنی شروع کی۔ زبان تو ہماری خاموش ہے لیکن ہمارا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ اے نبی آپ نے جو طریقے دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک اپنی خواہشات کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو میری اطاعت کے اندر اور میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں چلاؤ گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھر کی کوئی شادی کو لے لیں آپ، ہم نے اپنی گھر کی شادیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو دیکھا دیکھی، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے طریقوں کو دیکھ کر ہم نے اپنے گھروں کا حال یہ بنا رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کی دینداری کو دیکھنا ہو تو نہ اس کی نمازیں دیکھو، نہ اس کا روزہ ذکر تلاوت محنت دیکھو، اس کے گھر کی شادی دیکھ لو، اگر وہ شادی نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو دین اس کے دل کے اندر ہے، اور اگر شادی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو دین اس کے عمل میں ہے، اس کے دل میں دین کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہی ہمارے سامنے ہے، ہمارے اپنی زندگیوں کے اندر کیا حالات ہم نے بنا رکھے۔ آج ہر جگہ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں اپنی عزت کی فکر نہیں کرتی، اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتی، اس کو اپنے نبی کا پاس و لحاظ باقی نہیں رہا، نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا مقام وہ بھول گئی، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت کو وہ بھول گئی، اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں جا کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اسلام کے دائرے کو توڑ کر، اسلام کے حدود کو پھلانگ کر جانا چاہتی ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ تو سزا ہے، اس سزا کے پیچھے جو جرائم ہم نے کیے ہیں کبھی ہم نے بیٹھ کر ان جرائم پر بھی غور کیا ہے؟ آج جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقام پر کھڑا کر کے یہ چیزیں بتلا رہا ہے تو ہم سے وہ کون سی غلطیاں ہوئی ہوں گی کہ جن غلطیوں کی سزا ہمیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے اندر اور دیگر قوموں کے اندر فرق یہی ہے
کہ اگر کہیں کسی کے گھر میں دودھ ابل جائے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہائے دودھ ابل گیا، ہائے دودھ ابل گیا، اور دوسری قومیں یہ سوچتی ہے کہ دودھ کے ابلنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ اسباب پر غور کرتی ہیں، وجوہات پر غور کرتی ہیں، وہ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آج یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک کامل مکمل دین موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے، پھر بھی ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے۔ یہ بات صاف سمجھ لیجئے کہ جس دن ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے کہ مولا اب یہ گردن اٹھے گی تو آپ کے حکم کے مطابق، اب زبان چلے گی تو آپ کی مرضی کے مطابق، آنکھ دیکھے گی تو آپ کی مرضی کے مطابق، کان سنیں گے تو آپ کی مرضی کے مطابق، عمل ہوگا تو آپ کی مرضی کے مطابق، زندگی کی صبح و شام ہوگی تو مولا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اے اللہ آپ کی مرضی کو میں تسلیم کر رہا ہوں، اسی کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے، وہ کیا کہا کہ اے اللہ آپ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، وہ رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب رسول رسالت چلنے والی نہیں، ان کے بعد اب نیا نبی آنے والا نہیں، قیامت تک انسانوں کے لیے یہ نبی ہیں۔ اے اللہ ہم اس نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے میرے بھائیوں، یہ معاہدہ ہے اللہ سے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو، تم نے جو وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں پر کھرے اترو، اور جو معاہدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ قرآن پاک کی جو آیتیں بتاتی ہیں اللہ پاک نے ہم سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ سیرت النبی کا مطلب صرف واقعات کا سنانا، اگر صرف واقعات سنانا ہو تو میرے عزیزو پوری 23 سالہ زندگی کے اتنے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ دنیا عش عش کر اڑتی ہے۔ مائیکل ہارٹ نے جو انگریزی کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، کہ جس کے اندر دنیا کی 100 معتبر مشہور مؤثر شخصیات کو جمع کیا، بہت زیادہ جس نے انقلاب پیدا کیا، ایسے 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا ایک کتاب کے اندر۔ لکھنے والا عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے جو سب سے پہلے نمبر پر لکھا وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے مقدمے اور فارورڈ میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو اولیت اس لیے دی کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں میں نے ان کی زندگی میں ان کے ذریعے سے جو انقلاب دنیا میں دیکھا ہے وہ کسی اور کو میں نے ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ انقلاب تھا صحابہ، وہ انقلاب تھا صحابہ کی زندگیاں۔ نبی کے زندگی کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر ایبزارب کرنے والی جماعت کا نام صحابہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک عمل نہیں چھوڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے، گرمی کا موسم تھا، عام طور پر گرمی کے موسم میں لوگ اپنے بٹن کھلے رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا بٹن کھلا تھا۔ وہ اپنے ایک مرتبہ حضور کی نشست میں آئے اور وہاں سے واپس گئے اپنے قبیلے کے اندر، تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو جس وقت پہلی مرتبہ دیکھا تو آقا کا بٹن کھلا تھا، زندگی بھر انہوں نے اپنے اوپر کا بٹن نہیں لگایا، جبکہ وہ آقا کی عام عادت نہیں تھی، وہ گرمی کی وجہ سے حضور نے کھول رکھے تھے۔ لیکن صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ وہ ایک مرتبہ نبی کو جیسا کرتے دیکھ لیتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس کام کے کرنے سے روکنے والی نہیں تھی۔ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے، حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے تو تھے، لیکن اب ہم واپس جائیں گے، بعد میں عمرہ کریں گے، اپنے احرام کھول دو، اپنے بال منڈوا لو، اور اپنے ساتھ جو ہدی اور جانور ہے اس کو ذبح کر دو۔ صحابہ جذبے میں تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہوگا، ہم عمرہ کریں گے۔
ہمارے اندر بھی بہت سے نوجوانوں کو بغیر کسی وجہ کے جذبے آ جاتے ہیں، بلا وجہ کا جذبہ، اور یہ پورے جذبے کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے معاف کیجیے گا، نعرے تکبیر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف نعرے تکبیر کا جذبہ ہے، 2 سے 3 نعرے لگاؤ اس کے بعد ٹھنڈے۔ اسی لیے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، شاید علماء جانتے ہیں، ہمارے پاس تو خوب لوگ آتے ہیں نوجوان کہ ریلی نکالیں گے کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بس فیس بک پر تھوڑا لائیو چلانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسٹیٹس پر ڈالنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ تو یعنی کہ سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے ہنگامے کے لیے ہم جذباتی تو ہو جاتے ہیں، اور اس جذبات کا کوئی تعلق نہیں۔ علماء سمجھاتے ہیں کہ بھئی رک جاؤ، قرآن و سنت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا، اس میں اتنی چیزیں ہیں۔ دین کے نام پر بے دینی تو ریلیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی کل آپ نے دیکھا حیدرآباد کا عالم کیا تھا؟ میلاد النبی کے نام پر وہ ہنگامہ مچایا گیا کہ ڈی جے بجا، ڈانس ہوا، نمازوں کا جنازہ نکلا، جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت کا خلاصہ 2 جملے ہیں جو آپ نے آخری نصیحت فرمائی امت کو۔ آقا نے فرمایا اپنی امت کو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا، گویا کہ عبادات پر مضبوطی سے جمنا، اور دوسری چیز فرمائی کہ ماتحتوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ راستوں پر ٹھہرو تو راستے کا حق ادا کرتے ہوئے ٹھہرو، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو، مسلمان باقی نہیں رہو گے، کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دو، مسلمان باقی نہیں رہو گے، نام کے مسلمان تو رہو گے۔ والذین آمنوا بہ، قرآن نے کہا کہ قانونی مسلمان نہیں بلکہ حقیقی مسلمان بننا ہے۔ قانونی مسلمانوں کی اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان پر مدد کا کوئی وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ تو پکے مومنوں، پکے ایمان والوں کے ساتھ ہے، وعدہ تو پکے مسلمانوں کے ساتھ ہے، کچے پکوں کی تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ارے آپ اپنے گھر میں ایک درخت لگاتے ہو، اس پر پھل آتا ہے، آپ کی نظر اس پھل پر پڑتی ہے کہ جو پھل زیادہ پک جاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو پھل پکنے سے پہلے ہی کچا رہ جاتا ہے، یا یہ کہ برائے نام اوپر سے پک تو جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے کیلے میں موز اوپر سے اتنے پیلے پیلے کہ لگتا ہے کہ بس سارے ہی کھا جاؤ، اور جیسے ہی آپ نے ایک کے کپڑے اتارے تو پتہ چلا کہ یار یہ تو کچا ہے جس کو اے نے پکا بنا دیا۔ تو ہمارا ایمان بھی اوپر سے پیلا پیلا موز ہے اور اندر سے وہی کچا پکا موز ہے۔ ایسے ایمان پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے وعدے تو پکے ایمان والوں کے ساتھ، مضبوط ایمان والوں کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذین آمنوا بہ وعزروا، نبی کا احترام، نبی کی عظمت۔ علماء فرماتے ہیں جس زمانے میں صحابہ تھے اس زمانے میں نبی کی عظمت تو معلوم ہے کہ نبی سامنے ہوتے تھے، صحابہ قدر کرتے تھے، اس قدر محبت تھی۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اگر گرایا، کہیں تھوکا، تو حدیبیہ میں آنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس لعاب اور تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا کہ یہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ اور آپ سو جاتے گرمی میں تو گرمی سے آپ کے جسم پر جو پسینے کے جو قطرے آتے، صحابہ اس کو اپنی شیشیوں میں بھر لیتے کہ یہ ہمارے لیے عطر کا کام دیں گے۔ یہ صحابہ کے زمانے کی محبت۔ اور ہمارے زمانے میں نبی کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں سنو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہاں اپنی تمام عقلی دلیلیں، چاہے وہ بات سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہم وہاں رک جائیں، اس لیے کہ وہاں بات نبی کی آ رہی ہے۔ اس کی ایک مثال دوں۔ ہمارے ہاں ایک قضیہ ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا، تنازع ہو گیا، جھگڑا۔ تو اس جھگڑے میں علماء کے پاس مسئلے کے حل کے لیے لوگ آئے، میاں بیوی کا معاملہ تھا، اور معاملے کا حل علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جھگڑے میں دونوں تو سچ حق پر نہیں ہوں گے نا، کوئی ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دوسرا تو ظاہر ہے کہ
غلط ہوتا ہے. دونوں صحیح ہوں یہ تو چاپلوسی ہے کہ بھئی آپ بھی ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں. ملا نصیر الدین تھا، اس کے گھر ایک صاحب نے آ کر کے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو ملا نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی جگہ صحیح ہو، وہ چلا گیا. دوسرا آیا جس کی شکایت کر رہا تھا، اس نے آ کر کہا کہ ملا اس نے مجھے یوں ستایا، تو ملا نصیر الدین نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم بھی. بیوی کو آیا غصہ، اللہ کے بندے جس نے شکایت کی اس کو بھی تو نے کہا صحیح ہے، جس کی شکایت کی گئی اس کو بھی تو نے کہا صحیح. ملا نے بیوی سے کہا تو بھی صحیح ہے، خاموش بیٹھ. تو سب مجھ سے خوش رہیں، سب مجھ سے راضی رہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ کہ جو انسان یہ سوچ کر زندگی گزارتا ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، بھائی سب مجھ سے اچھے مل جل کر رہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا چاپلوس انسان ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جس کا کوئی دشمن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان پر حق نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے، اس کے زبان کی سچائی نے اس کو معاشرے سے تنہا کر دیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کی زبان کے حق بولنے نے اس کو سماج سے الگ کر دیا ہے، کوئی اس کا دوست بننے کو تیار نہیں. جہاں جائیں گے لوگ ارے بھائی یہ عجیب آدمی ہے، بھائی یہ سخت آدمی ہے، بہت ٹائٹ آدمی ہے. یہی تو مزاج بنا ہوا لوگوں کا. تو اس زمانے میں نبی کی تعظیم کا طریقہ علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سن لیا جائے کہ آقا نے یوں فرمایا وہاں اپنے دماغ اور اپنی مرضی کو نہیں چلایا جائے. صحابہ نے حدیبیہ کے موقع پر جب یہ صلح ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کی شرائط کو مان لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بال منڈوا لو، احرام کھول دو. صحابہ نے جذبات میں آ کر کے یوں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں. حضور پریشان ہو گئے، اپنے خیمے اور اپنی گھر والی کے پاس گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں جا کر پوچھا کہ ام سلمہ میرے صحابہ میری بات کیوں نہیں سن رہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کی بات نہ مانیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بس ان کے ذہن پر ایک بوجھ ہے، ذہنوں پر ایک صدمہ ہے، اس صدمے کی وجہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ایسا کریں کہ آپ کے صحابہ آپ کے عمل کی نقل کرتے ہیں، آپ ان کو جو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ خود کر لیجئے، آپ کو کرتا دیکھ کر وہ بھی کر لیں گے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ حقیقتاً ایسا ہوا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، آقا نے اپنے بال منڈوا لیے، احرام اتار دیا، ذبح کر دیا. جب صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور بال منڈوا رہے ہیں تو صحابہ نے سوچے سمجھے بغیر اپنے بال منڈوا لیے. یہ ہے عمل کا جذبہ. تو اس زمانے میں تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی کا کوئی عمل ہمارے سامنے آئے، ہمیں بتایا جائے. وہ قضیہ میں سنا رہا تھا، وہیں پر آ جاتا ہوں. ہمیں بتایا جائے کہ یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے. جواب سنیے اس شخص کا کہ جو غلطی پر تھا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا علماء کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کا جواب یہ ہے کہ مول صاحب صحیح ہے آپ بول رہے ہیں، سو قرآن حدیث میں ہے، صحیح ہے، مگر ہمارا جو نقصان ہوا اس کا کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے دنیاوی نقصان کی زیادہ فکر پڑی ہے. تو اس کو علماء نے کہا کہ بھائی اگر تجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے تو آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے. لیکن نہیں مانا اور جا کر کے عدالت کے چکر کاٹے، اور پھر زندگی میں جو ذلتیں اس کی وجہ سے آتی ہیں وہ تو آتی. تو اس لیے بھائی دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَعَزَّرُوا،
نبی کی تعظیم کرو، عظمت کے ساتھ گفتگو کرو، نبی کا نام آئے تو درود پڑھنے کا اہتمام کرو، نبی علیہ السلام کی طرف کوئی غلط بات منسوب مت کر دو، کسی غلط چیز کو، کسی ایسی بات کو جو سننے میں اچھی لگتی ہو لیکن اس کو حدیث بیان کرنا، حدیث کہہ کر نہ بیان کیا کرو کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، مسلم کی پہلی حدیث ہے، فرمایا کہ جو آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دے اور یوں کہے کہ میں نے کہا ہے، اس کی نسبت حضور کی طرف کرے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ تعظیم ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، آگے فرمایا ونصروہ، کہ نبی کی اتباع میں تیسرا کام یہ ہے کہ انسان، کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں بھی سن لیں گے ماشاءاللہ، کہ انسان دین کی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ضرور مدد کرے۔ اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ نوجوان اگر ہیں، اپنی جوانی دین کے کاموں میں لگانے کی فکریں کر لو۔ ضعیف اگر ہیں، اپنی بزرگی، اپنے تجربوں سے دین کو اپنی طرف سے جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچانے کی فکر کر لو۔ مالدار ہیں تو اپنے مال کے ذریعے سے دین کا فائدہ پہنچانا ہے۔ جس کے پاس صلاحیت ہے، عہدے ہیں، مقامات ہیں، عزتیں ہیں، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرنا ہے۔ اگر کوتاہی ہوگی تو بھائی دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت کی کامیابی کا کوئی یقینی وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب انتظامیہ میں ہیں کیا؟ یہ جتنا مجموعہ ہے پورے کا پورا متوجہ ہے انتظامیہ میں، تو مولانا ساجد صاحب کافی ہیں بھائی۔ تیسری چیز میں نے کہی، ہر آدمی اپنی طاقت اور صلاحیت کے اعتبار سے دین کی خدمت کرے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں تو بے نمازی ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ سیکھنا ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں عذر باقی نہیں رہا۔ ابھی علماء کا فقہ اکیڈمی کی تجویز آئی ہے کہ اس زمانے میں عذر باقی نہیں رہا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پہلے زمانے میں علماء بہت کم تھے، ایک ایک جنازہ اٹھا کر لوگ 15 کلومیٹر چلتے تھے کہ کوئی نماز پڑھانے والا مل جائے۔ یہ بعد میں علماء کی کثرت ہوئی، پھر دعوت و تبلیغ کی محنت ہوئی، دین لوگوں کے پاس آیا، زندگیوں میں آیا، عبادت اعمال پر امت جڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ بات نہیں رہی، جنازہ اب تو الحمدللہ ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ لوگ علماء کم تھے، دعوت کا کام بھی نہیں تھا، تو پہلے زمانے میں لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا، دین کا کوئی حکم تھا تو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں تو اس کی گنجائش تھی، لیکن آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے پاس، اللہ میں معلوم نہیں تھا، اللہ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ بھی دین ہے۔ اب عذر باقی نہیں رہا میرے عزیزو۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنے مقام کے اعتبار سے ہم کو دین کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ دین کی مدد، نبی کی مدد مانی جائے گی، اللہ کی مدد مانی جائے گی، اس لیے کہ نہ اب ہم براہ راست نبی کو دیکھ سکتے ہیں، تو نبی کا جو مشن اور طریقہ ہے، جیسے دعوت کا کام ہے، نوجوانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو لگائیں اس مبارک محنت کے اندر، اپنے آپ کو جوڑیں اس مبارک محنت کے اندر۔ حضرت مولانا کی محنتیں کافی ہیں اس علاقے میں، اس پورے خطے کے اندر، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں، ان کے ہاتھوں میں اپنے جوانوں کو بھیجیں، ان کے پاس اپنے بزرگوں کو بھیجیں مشوروں کے لیے کہ مجھے فلاں جگہ وقت لگانا ہے، کیا کیا جائے۔ اپنی بساط کے مطابق ہر آدمی دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے، ورنہ بھائی ایک زمانہ آئے گا اللہ کا دین تو غالب رہے گا لیکن مسئلہ ہمارا ہو جائے گا۔ آج اگر ہم نے کوتاہی کی اور لاپرواہی کی، قرآن کا اعلان ہے فَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے لوگو، اگر تم لاپرواہی کرو گے اور دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاؤ گے، دین مٹتا رہے گا اور تم لاپرواہی کی زندگی گزارو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اللہ دوسری قوم کو لائے گا، تمہیں دنیا سے مٹا دے گا۔
آج ہمیں شکایت ہے کہ فلاں بچی چلی گئی، بچہ چلا گیا، بچی چلی گئی، بچہ چلا گیا۔ ایک بات صاف سمجھ لیجئے، اس سے اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ صاف سمجھ لیجئے، اس سے دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جو جا رہے ہیں نقصان سراسر ان کا ہے۔ وہ ایمان پر مریں گے تو جنت ملے گی، ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی۔ لیکن کہیں نہ کہیں بچپن میں ہم نے ان کو ایمان نہیں بتلایا، ایمان کی تقاضے نہیں بتلائے، اللہ کا تعارف نہیں کروایا، رسول کا تعارف نہیں کروایا، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہم نے ان کو نہیں دلایا۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو نہیں بتایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، نبی اس عمر میں کیا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تفسیر کے بعد ایک نوجوان نے آ کر پوچھا کہ مولانا 14 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ذرا بتلائیے۔ ہم بھی سوال سن کر چکرا گئے۔ بعد میں اپنے اساتذہ اور اپنی دیگر کتابوں سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ 14 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ بازار میں گزرتے کہیں کوئی خاتون نظر آتی تو آپ راستہ بدل لیا کرتے تھے، تنہائی میں کسی عورت سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ آج حال یہ ہو گیا، مجھے معاف کیجیے، علماء بیٹھے ہیں، نوجوان مسجدوں میں بیٹھ رہے ہیں اعتکاف کے نام پر، لیکن بھائی مجھے معاف کرنا، اعتکاف تو بہانہ ہے۔ رات رات بھر مسجد میں بیٹھ کر غیر لڑکیوں سے گفتگو کرتے ہیں فونوں پر۔ اللہ کا گھر ان کاموں کے لیے رہ گیا، اللہ کا گھر ان کاموں کے لیے رہ گیا تھا۔ رمضان کی مبارک راتیں، رمضان کی مبارک ایام، اور مسجد جو پوری روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، یہاں بیٹھ کر غیر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا اور واٹس ایپ اور فیس بک پر بات چیت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا؟ اللہ کے غصے کو بلانے والے عمل نہیں ہے؟ ہمارے اپنے علاقوں میں لڑکیاں راتوں کو، میری مائیں سن رہی ہیں، راتوں کو بچیاں اٹھتی ہیں تہجد کے نام پر، 2-4 سجدے مار لیے اور فجر تک اپنے کسی غیر تعلق والے سے گفتگو پر بیٹھی ہے۔ ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ میری بچی دیندار ہے اور نیک ہے اور اللہ سے لو لگائی بیٹھی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو آن لائن کلاسز چلی، 40 منٹ کے بعد ایک کلاس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ زوم پر کلاسز چلتی تھی اور 40 منٹ سے زیادہ تو زوم نے بھی پرمیشن نہیں دی۔ اور 40 منٹ کے بعد جب موبائل تنہائی میں اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کیا کیا کر رہی ہوتی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ 16 سال کے ایک بچے کو ہمارے ہاں لایا گیا کہ جس نے غلط کام کیا تھا، اس کو سمجھایا گیا، جب اس کا موبائل چیک کیا گیا تو پتہ چلا، ماں باپ حیران ہوں گے، بڑے لوگ پریشان ہوں گے کہ 16 سال کے اس بچے نے اپنے موبائل میں 16 قسم کے لاکس لگا رکھے تھے، سیکیورٹی لاک۔ میں اپنی ماؤں سے کہہ رہا ہوں ہر جگہ کہ اپنی بچیوں کو اپنا ذاتی موبائل ہرگز نہ دیں۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ یہ نبی کی سیرت کے خلاف ہے کہ بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جائے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ماں باپ کی ماتحت ہے، اسے پڑھنا ہو تو ماں کے موبائل میں پڑھنا ہے، پڑھنا ہو تو باپ کے موبائل میں پڑھنا ہے۔ اور ایک مجھے معاف کرنا نوجوانوں، غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے اپنے بہنوں کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک لڑکی سے تنبیہ کی گئی، پتہ چلا کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی چیز کی تو میرا بھائی مجھے گھاس ڈالنے کو تیار نہیں، وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، میری بات ماننے کو تیار نہیں، مجبوراً میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے یہ چیزیں منگوانی شروع کر دی۔ جب اپنے گھر کی حالت، اپنے گھر کی فکریں باپ اور بھائی نہیں کرے گا تو پھر باہر والوں کو فکر کرنی پڑ رہی ہے۔ آج ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق دین کی خدمت اور دین کی فکریں کرنی ہے، ورنہ میرے عزیزو دین غالب رہے گا، ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، اللہ ہمیں ہٹائے گا، دوسری قوم کو لائے گا، اللہ اس سے دین کا کام لے لے گا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو نبی کی اتباع کرے گا اور اس کے ساتھ آنے والے قرآن کی پیروی کرے گا، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ نبی کی سیرت سے یہی پیغام لے کر کے جائیں کہ ہماری زندگیاں نبوی طریقے پر آ جائیں، ہمارے گھر کی شادیاں نبوی طریقے پر ہوں، ہمارے گھر کے معاملات نبوی طریقے پر ہوں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاح دامت برکاتہم نے فرمایا کہ انسان کی نیکیاں، انسان کے اچھے اعمال اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر اخلاق خراب ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، تو یہ نیکیاں بچنے والی نہیں ہیں، اخلاق کے راستے سے یہ باہر نکل جاتی۔
حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی آئے تھے ابھی ہمارے ہاں استاذ محترم، انہوں نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں میں عبادت کے راستے سے نیکی آ رہی ہے، معاملات اور معاشرت کے راستے سے واپس چلی جا رہی ہے۔ عبادت کے راستے سے آ رہی ہے، معاملات اور معاشرت کے راستے سے واپس جا رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ جس نبی کے نام پر ہم جمع ہیں، اس کے نام پر جمع ہونا کافی نہیں، اس کے پیغام پر جمع ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پیغام یہی ہے کہ جان لیجئے، پوچھ لیجئے کہ اپنی زندگی نبی کے طریقے پر کیسے گزارنی ہے۔ ہمیں معلوم ہو، پوچھنا پڑے گا علماء سے کہ میں اپنے گھر کی شادی کرنا چاہتا ہوں، سنت کا طریقہ بتلا دیجیے۔ نوجوان کیا پوچھنے آتے ہیں پتہ ہے؟ کہ مول صاحب وہ پہلی رات میں کیا دعا پڑھنا، یہ پوچھنے آتے ہیں، جو کہ مستحب درجے کی چیز ہے۔ اور یہ نہیں پوچھنے آتے کہ مولوی صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے یہ پوچھنا چاہیے، لڑکیوں کے اور لڑکوں کے رشتوں کے سلسلے میں پوچھنا چاہیے نبی کیا کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے۔ یہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ ایک جگہ ہمارے ہاں قبرستان میں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو جو تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی ہیں سنا کر کے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک قبرستان میں جنازہ تھا، نماز جنازہ ہم نے پڑھائی تھی، ساتھ گئے قبرستان پر دوسرا قیرات لوٹنے۔ تو وہاں گئے تو ایک صاحب بڑے زور و شور سے کھڑے ہو کر طریقہ بتلا رہے تھے کہ یہ ایسے رکھو، قبر میں مٹی ایسے ڈالو، تم اوپر چڑھو، تم اندر اترو، مٹی یہاں ڈالو، یہ ایسے کرو، وہ ایسے کرو۔ پورے قبرستان میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسے بہت سے ہوتے ہیں قبروں کے اسپیشلسٹ، اور بیچ میں سے مٹی نکو کھینچو اور یہ نکو کرو، عجیب تماشا ہنگامہ مچا رکھا۔ جی، تو ان لوگوں نے ہنگامہ مچا رکھا۔ اور اس کے بعد مرحلہ کس کا آتا ہے؟ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ذہن منتشر ہوگا۔ پانی ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اب ان لوگوں نے پیچھے پلٹ کر کہا مولانا آئیے پانی ڈالیے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو مفتی صاحب جب سے چلا رہے تھے ان سے پڑھوا لیجیے، دعا پڑھوا لیجئے، پانی ڈلوا دیجئے، اس کے بعد سرانے کیا پڑھنا ہے، پائتی کیا پڑھنا ہے، دعا کیا، وہ کر لیں گے ساری چیزیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ تو میں نے کہا جب بھی آپ کو نہیں آتا تو کیوں چلا رہے تھے آپ؟ تو بھائی آدمی اپنے جامے میں رہے، اپنا شرٹ پہنے، آدمی اچھا بھی لگتا ہے۔ لمبے کرتے پہن کر آ جائے تو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ آدمی جتنا ہے لباس اتنا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو دین کی معلومات جتنی ہو آدمی اتنی ہی رہے۔ یہ کرنٹ آ گیا، اب بتائیے کیا کروں؟ دعا کر ہونا کی بات ہے، باقی اس کے بعد حضرت کب تک مجھے بیٹھنا ہے؟ میدان، اچھا مجموعے سے پوچھ لیں گے۔ بھائی ہم تو پھنسے، آپ بتائیں کب تک پھنسنا ہے؟ جزاک اللہ۔ جی تو اب بہت شکریہ، دلیل بھی دے دی مولانا نے۔ تو میرے کیف آخری جو جملہ تھا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرنا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بھیجا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں یہاں نور اللہ نے قرآن کریم کو کہا ہے۔ ہماری زندگیوں سے دو چیزیں بہت تیزی سے نکلتی جا رہی ہیں، جیسے مجموعہ مسجد سے نکلتا جا رہا ہے، یہ گرمی سے نکل رہی ہیں، وہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے نکل رہی ہیں۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ انسان سورہ فاتحہ کو زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، حافظ ہو اسے بھی یاد ہوتی ہے، جو حافظ نہیں ہے اسے بھی یاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ نماز میں روزانہ کم سے کم 17 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جو چیز روزانہ عمل میں ہے وہ آدمی بھول نہیں سکتا، اور جو عمل میں نہیں ہے آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی عمل میں لائیں گے تو نبی کی سنتیں زندگی میں ایسے اتر جائیں گی کہ انسان کو پھر وہ طریقہ اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا۔
حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خط لکھا، اس میں حضرت نے پوچھا کہ کیسے احوال ہیں، کیا کیفیات ہیں، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت پورے دین پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، اب میری زندگی میں 3 چیزیں آئی ہے۔ پہلی چیز یہ آئی ہے کہ میرے لیے اب عبادت عادت بن چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی عادت کا آدمی عادت پوری نہ ہو تو بے چین ہو جاتا ہے، ایسے ہی میں اگر عبادت نہ کروں تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ آج کوئی ہے ہمارے اندر کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے تو بے چینی ہوتی ہے، ظہر چھوٹ جائے تو بے چینی ہوتی ہے، عصر چھوٹ جائے بے چینی ہوتی ہے، ہماری ماں ہے پردہ کسی دن نہ کیا ہو بے چینی ہوتی ہے، کسی دن قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے بے چینی ہوتی ہے، کسی دن ذکر چھوٹ جائے بے چینی ہوتی ہے، کسی دن اللہ اللہ چھوٹ جائے تو دل میں بے قراری آتی ہے۔ یہ نہیں آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں کہ جمعہ آ گیا، جلسہ آ گیا، شب قدر شب برات آ گئی، سب جمع ہوں گے، کیوں کہ بیان سننا ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ سننا ہی مقصد ہے تو پوری زندگی سنتے سنتے گزر جائے گی، عمل میں یہ باتیں کب آئیں گی؟ سننا بھی ثواب ہے، ایسا نہیں کہ بھئی سننے کا کوئی فائدہ نہیں، بہت ثواب ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ بیانات ذریعہ ہیں عمل پر آنے کا، بیانات مقصد نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا مقصد ہے، وضو بنانا اس کے لیے ذریعہ ہے، تو صرف وضو اگر کوئی بناتا رہے کہ جی وضو سے ثواب ملے گا تو اس کو گناہ ہوگا کہ تم پانی بہا رہے ہو، اسراف کر رہے ہو، اسراف کا گناہ ہوگا۔ بنا لیا ہے وضو تو اٹھو اور آ کر کے نماز پڑھ لو، مقصد حاصل کر لو۔ پوری زندگی بیانات سنتے سنتے اگر ہم گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وضو بنا رہے ہیں، نماز کے لیے تیار نہیں ہوئے ابھی۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ہمارے اندر ایسا عمل کا جذبہ پیدا ہو جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پیدا ہوا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں اگر کوئی بات پہنچ جائے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس وقت تک بے چینی اور بے قراری رہتی ہے کہ جب تک کہ میں اس عمل پر نہ آ جاؤں۔ حضرت گنگوہی نے دوسری بات کہی کہ حضرت ایک تو عبادت عادت بن گئی، دوسرے یہ ہے کہ اب زمانہ مجھے تعریف کرے یا میری برائی بیان کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی۔ آئے ہائے کیا جملہ ہے! آج اگر بھائی جان کو شادی میں بازو نہیں بٹھا لیے تو 3 سال تک بات نہیں کرتے۔ کیوں ناراض ہیں بھائی؟ نہیں، وہ دسترخوان پر انجان مارے تھے ہمارے کو۔ ایک داماد صاحب جن کی شادی ہو کر 30 سال ہو گئے، اب بھی دامادی سے انہوں، بھائی اتنی لمبی ویلیڈیٹی تھوڑا ہی ہے۔ سنت مہمان نوازی صرف 3 دن ویلڈ ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مہمان صرف 3 دن مہمان رہتا ہے، اس کے بعد وہ تو پھر کامن مین ہو جاتا ہے۔ مہمان کتنے دن مہمان رہتا ہے؟ 3 دن، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ کامن مین ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر والے کھاتے ہیں ویسے ہی کھائیں گے، نہ بھی کھلائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو قریء الضعیف جو ہے یہ صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اب بعض جگہ 30 سال تک بھی داماد گیری چل رہی۔ بھائی شادی کے شروع میں جو چیزیں کھلا دی گئی تھیں وہ ٹھیک ہے، وہ اس لیے کھلا دی گئی تھی کہ بھائی جو بچی تمہارے نکاح میں آئی ہے یہ ایک رینج والی اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ مرے تک تم داماد ہی رہو گے اور جب بھی سسرال پہنچو گے تو کلیجی دل اردوں کا انتظار کرو۔ یہ نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی لکھتے ہیں کہ تعریف کرنے والا برائی کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ یہ مقام کس کو حاصل ہوا؟ یہ مقام صحابہ کو حاصل ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ارتداد کا شکار ہوتے ہو، کسی اور جگہ اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہو تو اسلام کو اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ من یرتد منکم عن دینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم کو لا لے گا۔ ساری قومیں اللہ کی ہے نا بھائی، اللہ کے فرما بردار بھی اس نے پیدا کیے، نافرمان جو آج بنے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں۔ جیسے ایک بیٹا فرما بردار ہو لیکن درمیان میں
دوست خراب ہو جائے، نوجوان بھائی میرے بیٹے ہیں سمجھو بات کو، جیسے درمیان میں دوستی خراب ہو جائے تو بچہ بھی گھر سے زیادہ دیر تک باہر رہنا لگتا ہے۔ رات کو 10 بجے 4 دوستوں کو فون کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو کہ جی بھائی بیٹا ہے، تو کہتا ہے کہ ہاں ہے۔ وہ ایک جگہ 4 دوستوں نے کہا کہ ابا ہاں ہے، سب نے کہا کہ سب میرے ساتھ ہیں انکل، میرے ساتھ ہیں انکل، جبکہ وہ بچہ کہیں تھا ہی نہیں۔ جب گھر پہنچے اب بچہ، تو باپ نے کہا کہ ابے کمبخت، میں نے 1 پیدا کیا تو 4 کب بن گیا؟ بچہ پریشان، ابا یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تیرے فلاں دوست کو فون کیا تو کہنے لگے میرے پاس ہے، دوسرے کو کیا اس نے کہا میرے پاس ہے۔ تو کبھی کبھی دوست جو ہے نا بچانے کی چکر میں ڈبا بھی دیتے ہیں، یاد رکھنا نوجوانوں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دوستوں سے زیادہ محبت کریں گے، ماں باپ سے محبت کم کر دیں گے۔ ادنا صدیقہ، دوستوں کی مشوروں کی اہمیت بڑھ جائے گی، اپنے گھر کے بزرگوں اور ماں باپ کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ آج یہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، اللہ دوسری قوم کو لائے گا، ان کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ دین کا کام کریں گے، کوئی ان کو برا بھلا کہے تب بھی وہ کرتے چلے جائیں گے، کوئی ان کی تعریف کرے تب بھی وہ کرتے چلے جائیں گے، نہ تعریف سے خوش ہوں گے نہ برا بھلا کہنے سے اپنے قدم پیچھے ہٹائیں گے، اپنے مشن پر جمے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ ان کو کامیاب کر دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری جو خصوصیت میرے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ تعریف کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں برابر ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے اس مقام پر پہنچایا کہ جہاں اب مجھے کسی بھی آیت اور حدیث کے سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی اشکال ذہن میں نہیں آتا، بس ذہن میرا کھل گیا ہے۔ تو یہ بعض اللہ تبارک و تعالی بعض انعامات سے نوازتا ہے قربانیوں کے بعد۔ ماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں میں جو اولاد تربیت پا رہی ہے ان کے اندر بھی ایسے علماء پیدا کیے جائیں، ایسے علماء پیدا کیے جائیں کہ جو امت کی اصلاح کا کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ چند اصول ہیں جو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ایک عہد کرنا ہے، ایک وعدہ کرنا ہے، اپنے آپ سے کریں گے بھائی انشاءاللہ، اپنے آپ سے کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب تک ہماری جتنی عمر ہو گئی 15 سال 20 سال 30 35 40 50 60 70 سال، اس عمر میں میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کون سا عمل کس وقت یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا یا کچھ اور طریقہ تھا۔ چھوٹی سی مثال لو، ہر آدمی یہ طے کرے کہ میرا چہرہ نبی جیسا ہوگا۔ وہ ایک صاحب مسجد میں بیان سن کے گئے، بہت جذبے میں بیان ہوا، وہ بھی گرم تھے، خطیب صاحب بھی گرم تھے، بولے نیت کر لو اللہ تبارک و تعالی کہ بھائی اب سے ہم داڑھی رکھیں گے۔ جن کی داڑیاں نہیں تھیں انہوں نے نیت کروائی، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے۔ وہ صاحب گئے اپنے گھر اور جا کر انہوں نے بیوی سے کہا کہ نیت کر لے تو بھی داڑھی رکھے گی۔ بیوی نے سر پکڑ لیا، یہ کیا مسئلہ بھائی؟ بیوی پریشان کہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ نیت تو کر لے ثواب مل جائے گا، کم سے کم نیت تو کر لے بھائی۔ تو خواتین اس چیز سے باہر ہیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، کہیں وہ بھی وعدہ کر لیں گی کہ ہم بھی آج سے داڑھی رکھیں گے۔ آپ کا دوسرا وعدہ ہے۔ مرد حضرات اپنا چہرہ نبی جیسا بنائیں گے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا وعدہ خواتین کو کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ میرا پردہ صحابیات جیسا ہوگا، میرا پردہ صحابیات جیسا ہوگا، میری زندگی صحابیات جیسی ہوگی۔
اگر یہ 2 وعدے ہم نے کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیٹھنا، سننا، بولنا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گا۔ میں نے بہت دیر آپ کا وقت لیا ہے، آپ نے مجھے برداشت کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں حضرت مولانا سے کہ ان کی موجودگی میں یہ ساری باتیں نکلی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک